اردو میں افسانچے کی روایت عظیم راہی لکھتے ہیں کہ افسانچہ ادب کی وہ نثری صنف ہے جس میں کم سے کم الفاظ میں ایک طویل کہانی مکمل کر لیں۔ اس سے بہترین تشریح ممکن نہیں۔ نئے لکھنے والے اس نقطے کو ذہن میں ضرور رکھیں۔ نثار نندوانی کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے حاجی صاحب۔ فون کی گھنٹی بجی۔ حاجی صاحب نے فون کا ریسیور اٹھا کر پوچھا، ہیلو، کون بول رہا ہے؟ آپ کون؟ دوسری جانب سے آواز آئی۔ جی، میں حاجی ممتاز بول رہا ہوں۔ آپ کون؟ دوسری جانب کا جواب سن کر حاجی صاحب بولے، او اچھا، باقر بھائی، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہوں باقر بھائی، بس دعا کریں کہ موت ایمان والی نصیب ہو۔ اچھا، فون کیسے کیا؟ مرغیاں مر گئیں؟ کیا 45 مرغیاں مر گئیں؟ چلو باقر بھائی، بات نہیں، کوئی بات نہیں، آپ ان کو کاٹ لیں۔ ابھی مدنی ہوٹل والے حاجی داؤد کا فون آیا تھا، اس کا 50 کلو گوشت کا آرڈر ہے، اور مدینہ ہوٹل والے حاجی فیاض اتاری کو بھی آج ہی مال بھیجنا ہے۔ انہیں ایک شادی میں شوارما لگانا ہے۔ 10% کم میں سودا طے ہو گیا ہے، جلدی سے تیاری کر لیں۔ اجی ابھی لیں۔ اچھا، خدا حافظ۔ اور اب ہیکل ہاشمی کا ڈھاکہ بنگلہ دیش سے بھیجا گیا افسانچہ کتے کا بچہ۔ اس لڑکی کو میں ہمیشہ دیکھتا ہوں، خوبصورت اور کم عمر، ٹین ایجر، وہ کافی نرم و گداز دل کی مالی لگتی ہے، کیونکہ میں نے ہمیشہ دیکھا ہے جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو گلی کے آوارہ کتے اور بلیوں سے بہت رحم دلی کا سلوک کرتی ہے۔ وہ گھنٹوں ان کتوں کے ساتھ باتیں کرتی ہے، انہیں پیار کرتی ہے، گلے لگاتی ہے اور ان کے لیے بسکٹ اور ڈبل روٹی بھی لے کر آتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک کٹیا کا بچہ ہوا۔ 4 بچے روئی کی طرح نرم نرم اور بھولے بھالے بچے۔ وہ سارا وقت فٹ پاتھ پر ادھر سے ادھر دوڑتے رہتے اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے رہتے۔ ان کتوں کے بچوں کے ساتھ ایک بے گھر ماں کا 3 سالہ بچے کا اضافہ ہوا۔ وہ سارا دن ان کتوں کے بچوں کو اپنی گود میں اٹھائے پھرتا رہتا۔ آج بھی وہ لڑکی بسکٹ اور ڈبل روٹی لے کر آئی ہے۔ ان کتوں کے بچوں کو ٹکڑے کر کر کے کھلا رہی تھی۔ وہ غریب بچہ بھی دوڑ کر وہاں گیا اور لڑکی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس لڑکی نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور روٹی اور بسکٹ کے ٹکڑے کتے کے بچوں کی طرف پھینکتی رہی۔ وہ بچہ بھی پھینکے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر مزے سے کھانے لگا۔ لڑکی نے یہ دیکھ کر غصے میں کہا، کتے کا بچہ، تجھے شرم نہیں آئی؟ پپی کا کھانا کھا رہا ہے، بھاگ یہاں سے۔ اور میں کھڑا سوچ رہا تھا، یہی تو بچے کی غلطی ہے کہ اس نے کتے کی جگہ انسان کی گھر
जन्म ले लिया। सैयद मोहम्मद नेमतुल्लाह का अफसानचा सुनी। उन्वान है खुशी का अक्स। जब 10 साला फौजिया के मुशाहिदे में एक नई बात आई, तब उसने अपनी अम्मी से दरियाफ्त किया, आज बड़े पापा, छोटे पापा और अब्बू तीनों भाई दादा जान का खूब ख्याल रख रहे हैं। दरअसल आज फादर डे है ना। माँ ने बेटी को जवाब दिया, रोजाना फादर्स डे क्यों नहीं आता? फौजिया ने फिर सवाल किया, क्या तुम्हें रोजाना मिठाइयां खानी हैं? नहीं नहीं, मैं रोजाना दादा अब्बू के झुर्रियों में खुशी का अक्स देखना चाहती हूँ। और अब मैं अपना ही एक अफसाना सुनाता हूँ। उन्वान है कुड़हन। उस छोटे से कस्बे की उस गली में चबूतरा सा बना हुआ था। उस चबूतरे पर महल्ले भर के लड़के बैठकर गप्पे लगाया करते। शाम होते ही एक जमघटा सा लग जाता था। उन सब लड़कों का एक ही मशगला था, अपनी फतूहात का तस्करा कि किसने किस लड़की से दोस्ती कर रखी है। सिर्फ एक आदिल था जो तमाम वक्त कोड़ता रहता, क्योंकि एक वही ऐसा था जिसे कोई लड़की मुंह नहीं लगाती थी। शायद इसलिए कि वो आम सी शक्ल और सूरत का था। वो खाते पीते घराने का भी नहीं था। उस दिन भी जब उसकी कुड़हन हद से ज्यादा बढ़ गई तो वो उठकर चल दिया। अभी वो कुछ ही दूर गया था कि सामने वाला दरवाजा खुला और एक नौजवान लड़की ने उसे आवाज दी। वो हैरत और खुशी के साथ उस दरवाजे पर पहुंचा। लड़की ने कहा, हम अभी कुछ ही दिनों पहले यहां आए हैं। मेरी नई नई शादी हुई है, भरा पूरा घर छोड़कर आई हूं। तुम्हें देखकर मुझे अपना भाई याद आ जाता है। तुम्हारे ही इतना बड़ा होगा। अच्छा, कहकर उसने मुड़कर अपने दोस्तों को देखा। वो सब उसी पर नजरें गड़ाए थे। किसी दिन अपनी अम्मी वगैरह को लेकर आना मिलवाने के लिए, लड़की ने कहा। फिलहाल अभी एक काम कर दोगे, सामने वाली दुकान से दूध ला दोगे? हाँ बाजी, क्यों नहीं, मगर जरा देर लगेगी। उसने पैसा लेने के लिए हाथ बढ़ा दिए। फिर वो मुड़कर दोस्तों के पास पहुंचा। एक ने पूछा, वाह भाई, कराची वाली से क्या बातें हो रही थीं? अरे मत पूछ, ये कराची वाली होती ही है अजीब। जिस दिन से आई है मुझे घेर रही है।